جناب ابواللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ رب العزت کے ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے تب سے وہ سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی پیشانی کو اس وقت اٹھائیں گے جب کہ قیامت آئے گی، اور جب وہ اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھائیں گے تو سجدے سے پیشانی کو اٹھانے کے بعد کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، جس طرح تیری عبادت کرنے کا ہمیں حق تھا ویسے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسے ہی ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک نوجوان شخص ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا، ایک عورت پر دیوانہ ہو گیا، اور وہ عورت اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ کے لیے روانہ ہو گئی، اور اپنے قافلے کے ساتھ جب وہ چلی، چلتے چلتے جب وہ ان کا قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو وہیں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا، اور وہ نوجوان اس عورت کے عشق میں، اسی عورت کی محبت میں فریفتہ ہو کر اس قافلے کے ساتھ جو آیا تھا وہ بھی وہیں پر آ گیا۔ جیسے ہی سارے لوگ سو چکے تو وہ نوجوان اس عورت کے قریب جاتا ہے اور پاس میں جا کر اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو اٹھا کر کہتا ہے میں آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ اپنے گھر سے یہاں تک آ پہنچا ہوں، آپ کی محبت میں آ پہنچا ہوں اور میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اتنی بات کہی اور کہنے کے بعد اس نوجوان سے اس عورت نے کہا جاؤ ذرا قافلے کے سارے لوگوں کو دیکھ کر آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا، سارے لوگ سوئے ہیں یا نہیں سوئے ہیں۔ اتنی بات کہی نا تو اس کے دل میں ایک مسرت پیدا ہوئی، ایک خوشی امڈ پڑی، اور وہ سارے لوگوں کا چکر لگا کر آیا۔ دیکھا تو سارے لوگ سو رہے ہیں۔ وہ نوجوان اس عورت کے قریب آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے میں سارے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ سارے لوگ اب سو چکے ہیں۔ اتنی بات اس نوجوان نے جیسے ہی کہی، اس عورت نے کہا تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا رب اس چیز سے بے نیاز ہے، میرے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جب اتنی بات اس نوجوان نے کہی اس عورت سے، وہ عورت کہنے لگی اچھا اگر تمہارا یہ خیال ہے نا تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ نے، جب کسی نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم رب کی بارگاہ میں اپنے کیا جواب دیں گے؟ تمہیں اپنے رب سے کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہو؟ تو وہ پیچھے کی طرف ایسے ہی الٹے قدم روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوا تو اپنے گھر پہنچا، اور اپنے گھر پہنچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر اس سے معلوم کیا جناب تمہارا کیا حال ہے، تم کہاں ہو، تمہارے حالات کیسے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا مت پوچھو، میرے حالات بہت اچھے ہیں۔ میرے حالات تو یہ ہیں کہ میں ایک نوجوان عورت پر فریفتہ ہو چکا تھا اور اس نوجوان عورت نے مجھے اس گناہ کرنے سے بچا دیا اور اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ میرے دوست میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر گناہ کو چھوڑو گے تو کیا اللہ رب العزت تمہیں نہیں بخشے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر گناہ کرنے کے بعد بندہ اگر میرے پاس آ کر معافی مانگتا ہے تو میں اس کے ان گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اب اس کے معافی مانگنے کو دیکھوں گا۔ میں اس کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔
کوئی ہو تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے تو صحیح، آئے تو صحیح کم سے کم اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے۔ میرے دوست آئیے اپنی پیشانی کو جھکائیے رب کی بارگاہ میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج انسان کے پاس کتنا بھی مال کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ضرور اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس آج دولت ہے، میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا، میں جو چاہوں گا ویسا کر لوں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہمارے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس دولت کس کی بنیاد پر ہے؟ ہمیں دولت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ ہمیں دولت عطا کرنے والا ہے تو کون عطا کرنے والا ہے؟ میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے، ہمارا رب ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، ایک عابد، اور وہ کثیر العیال عابد تھا، کثیر العیال۔ اس نے ایک دن پریشان ہو کر، جب وہ پریشان ہو چکا، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، وہ بھی پریشان ہو چکا تھا، تو اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، جاؤ کسی کے دروازے پر جا کر اس سے کچھ مانگ کر لاؤ تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھرا سکیں، کچھ اپنے بچوں کو کھلا سکیں، تاکہ ہم بھی دو نوالے روٹی کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ پانی پینے کے لائق کچھ کھا لو اور کچھ مانگ کر لے آؤ تاکہ ہم اس کو کھا لیں اور اس کو کھا کر ہم پانی پی سکیں۔ اتنی بات جیسے ہی اس عورت سے کہی تو اس کے شوہر نے جیسے ہی یہ بات کہی تھی تو وہ عورت ایک کثیر المال، ایک امیر کبیر شخص کے دروازے پر جاتی ہے۔ امیر کبیر شخص کے دروازے پر جانے کے بعد اس سے روٹی کا سوال کرتی ہے، اس سے کھانے کا سوال کرتی ہے اور کہتی ہے، تمہارے پاس تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے تمہیں سب کچھ نوازا ہے، تم ہمارے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ عطا کر دو۔ اتنی بات جیسے ہی کہی اور اس نے اس عورت کو جیسے ہی دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی اور وہ کہنے لگا، میں جتنا چاہو گی مال میں آپ کو دے دوں گا، مگر ہاں میرے ساتھ آپ کو رات گزارنا پڑے گی، کچھ وقت میرے ساتھ آپ کو گزارنا پڑے گا۔ اتنی بات جیسے ہی کہی، وہ عورت عابد کی بیوی، وہ عورت الٹے قدم اس کے مکان سے واپس ہو جاتی ہے، اس کے مکان سے واپس تشریف لے آتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے بچوں نے جب اپنی ماں کو اپنے گھر میں آتے ہوئے اندر دیکھا تو جا کر فوراً اس کے قدموں سے لپٹ گئے، اس کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگے، ماں تم تو خالی ہاتھ آئی ہو، اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر نہیں آئی؟ ابا نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ تم کسی مالدار کے پاس جا کر، کسی امیر کبیر شخص کے پاس جا کر کچھ مال لے کر حاضر ہو جاؤ، کچھ مال لے کر آ جاؤ، اور تم ہو کہ تم اپنا خالی ہاتھ لے کر وہاں سے واپس لوٹ رہی ہو۔ اتنی بات جیسے ہی میرے دوست ان بچوں نے کہی تو ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، اور سینے سے لگا کر کہنے لگی، میرے بیٹے، میرے چاند، میرے بچوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں لا سکی، مگر ہاں میں ابھی جاتی ہوں، تھوڑی دیر میں میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ اتنی بات کہی اور اتنی بات کہہ کر پھر اسی امیر کبیر شخص کے دروازے پر وہ عورت جاتی ہے اور جانے کے بعد سوال کرتی ہے، کہتی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، ہمیں کچھ کھانے کو عطا کر دو، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے پریشان ہیں، آج میرے بچوں کی مجبوری کی بنیاد پر میں اپنے بچوں سے مجبور ہو کر تیرے بارگاہ میں آ کر تیرے دروازے پر دستک دی ہے، تم مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کر دو۔ وہی بات اس امیر کبیر شخص نے وہی بات دہرائی جو اس نے پہلے کہی تھی اور کہا، میں نے جو آپ سے کہا نا، اگر تم میری بات کو پورا کر دیتی ہو تو جتنا مال تمہیں چاہیے تم مجھ سے لے کر کے چلی جاؤ۔ اتنی بات کہی اور کہنے کے بعد اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ راضی ہو گئی، اور راضی ہونے کے بعد دونوں کے دونوں تخلیہ میں چلے جاتے ہیں، دونوں اکیلے میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اکیلے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جیسے ہی وہ شخص
وہ امیر کبیر شخص اس عورت کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ جیسے ہی پکڑا تو وہ اس عورت پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگی وہ عورت، کپ کپی بن گئی، اور کپ کپی بننے کے بعد جیسے ہی وہ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، اس شخص نے کہا تم اتنا کانپ رہی ہو، آخر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تم تو یہاں اکیلے ہیں، تمہیں کس نے ستایا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا مجھے میرے رب کا خوف ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، رب تبارک و تعالی نے مجھ سے اگر سوال کر لیا اپنے بچوں کی کھانے کی خاطر تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکوں گی؟ جیسے ہی اس امیر کبیر نے یہ باتیں سنی اور اس نے کہا میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میرے پاس تو جاہ و حشمت سب کچھ موجود ہے، اور میں اپنے رب سے اتنا نہیں ڈرتا، اور تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پھر بھی تم اتنا ڈر رہی ہو۔ اتنی باتیں کہی اور اس نے کہا میں بھی آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا پروردگار عالم تو بڑا بے نیاز ہے، تو غفور الرحیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دے، پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی باتیں کہی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں شہر میں جا کر فلاں نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس جا کر کہنا کہ تم نے جس گناہ سے توبہ کی ہے نا، اس گناہ کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا تم نے کوئی بڑا نیک کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک گناہ سے رک گیا ہوں۔ انہوں نے سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور جیسے ہی سارا واقعہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک گناہ سے رکے نا، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں دو امن اور دو خوف کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا۔ اگر بندہ دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس پر کوئی عذاب نہیں کروں گا، اور جو دنیا میں میرے عذاب سے نہیں ڈرتا میں اس پر تمام عذابوں کو اس کے اوپر مسلط کر دوں گا قیامت کے